السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، حدیث شریف کا متن پڑھا جائے گا اور اس کی تشریح بیان کی جائے گی، اور مختصر سے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تاکہ احکام شریعت سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کی تفسیر کا یہ تسلسل چل رہا ہے۔ آج کی نشست کا آغاز ہوتا ہے حدیث نمبر 3345 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا داود بن الزبرقانی عن داود بن ابی ہند عن الشعبی عن عائشہ قالت لو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتما شیئا من الوحی لکتم هذه الآیہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ یعنی بالاسلام وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ یعنی بالعتق فَأَعْتَقْتَهُ أَمْسِكْ عَلَيْكَ أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه إلى قوله وكان أمر الله مفعولا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها قالوا تزوج حليلة ابنه فأنزل الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه وهو صغير فلبث حتى صار رجلا يقال له زيد بن محمد فأنزل الله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فلان مولى فلان وفلان أخو فلان هو أقسط عند الله يعني أعدل عند الله هذا حديث قد روي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت لو كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم کاتما شیئا من الوحی لکتم هذه الآیہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ هَذَا الْحَرْفُ لَمْ يُرْوَ بِطُولِهِ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی میں سے کوئی چیز چھپاتے تو ضرور یہ آیت چھپاتے۔ کون سی آیت ہے وہ آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ فرما رہے تھے اس شخص سے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر انعام کیا، یعنی ان کو آزاد کر کے احسان کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو متبنہ بنا لیا تھا، یعنی گود لے لیا تھا آپ نے، اڈاپٹ جس کو کہتے ہیں، یعنی متبنہ لے پالک کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس بارے میں یہ حدیث شریف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچپن سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہے، یہاں تک کہ بڑے ہو گئے تو ان کو زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہا جانے لگا۔ اس وقت وہ کم سن تھے، پھر جوان ہو گئے تو انہیں زید بن محمد کہا جانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ادعوہم لآبائہم، یعنی ان کو ان کے آبا کی طرف منسوب کر کے پکارو۔ ہوا اقسط عند اللہ، یہ بات اللہ کے پاس زیادہ قرین قیاس ہے اور عدل و انصاف کے زیادہ قریب ہے کہ جو جس کا بیٹا ہو اس کی نسبت اس کے باپ کی طرف کر کے ہی اس کو پکارا جائے، یعنی فلاں ابن فلاں ایسا۔
اور اگر فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اور اگر تم کو معلوم نہ ہو ان کے آبا و اجداد یعنی ان کے والد کون ہیں، تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے موالی غلام ہیں۔ لہذا فلان مولا فلان، ایسا کہو کہ فلاں فلاں کا مولا ہے، فلاں فلاں کا غلام ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے۔ یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ عدل و انصاف والی ہے، قرین قیاس ہے، قرین قیاس یعنی عدل و انصاف کے قریب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عدل والا معاملہ ہے۔ یہ حدیث بواسطہ داؤد بن ابی ہند شعبی اور مسروق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے صرف اسی قدر مروی ہے۔ کیا ہے ایک حدیث میں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی میں سے کوئی چیز چھپاتے، مخفی رکھتے، پوشیدہ رکھتے تو ضرور یہ آیت چھپاتے، لیکن آپ نے وحی میں سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجیے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رسالت کی تبلیغ ہی نہیں کی، اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچایا ہی نہیں۔ تو اس میں شیعہ کا بھی رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، بعض گمراہ فرقے کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزیں چھپائی ہے، جیسا کہ خود شیعہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصی مقرر کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن آپ نے اس کا اظہار نہیں فرمایا، بعض باتیں چھپا دیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صریح بہتان ہے، تہمت ہے، بہت بڑا الزام ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وحی میں سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ اگر چھپاتے ہوتے تو یہ آیت چھپاتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ زید بن حارثہ اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہما کے درمیان نباہ نہیں ہو رہا ہے، ان دونوں کی زندگی خوشگوار نہیں گزر رہی ہے، بحث تکرار اور جیسے عام طور پر زوجین کے درمیان جو مخاصمت یا اختلافات ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر لڑائی جھگڑے کا جو ماحول ہوتا ہے اور نباہ مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت میں نکاح ختم کرنے کی اجازت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا نباہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن چونکہ ابھی تک کوئی احکام نازل نہیں ہوئے ہیں، لہذا حضرت زید بن حارثہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنی زوجہ کو روک کر رکھو، ان کو طلاق مت دو، ان کو چھوڑ دو مت، اور اللہ سے ڈرو۔ اور ایک بات آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، لیکن آپ لوگوں کا اندیشہ کر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسب نسب کے اعتبار سے سب سے معزز اور مکرم ہیں، اور زینب رضی اللہ عنہا بھی آپ ہی کے خاندان کی تھیں، اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ غلام تھے، تو دونوں کے درمیان نباہ نہیں ہو رہا تھا، خوشگوار تعلقات نہیں تھے، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الوقت تم اپنی زوجہ کو روک کر رکھو تا وقت کہ کوئی حکم اللہ کی جانب سے نازل نہ ہو جائے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کو طلاق دی۔ پھر ان کی عدت ختم ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرما دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، یعنی رد کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس بات کا انکار کر دیا، نفی فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ اچھا یہ ہو گیا، لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث شریف اور آیت مبارکہ سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ حدیث ہو یا کوئی دین کی بات ہو یا کوئی قرآن کی آیت ہو جی، وہ دوسروں تک پہنچانے کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ جی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے یہ ارشاد فرماتا ہے جی کہ اے نبی آپ کی رسالت نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جی جب تک کہ میرے احکام
جو آپ پر نازل ہو رہے ہیں جی وہ دوسروں تک نہ پہنچایا جائے، جی نہ پہنچایا جائے، جی تو اس سے دین کے پیغام خواہ وہ ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے ہو جی اور درس حدیث، درس تفسیر، درس فقہ کے ذریعے ہو جی یا تقاریر اور بیانات کے ذریعے ہو، جی تو جب لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے، حضور کی حدیث سے شریف پہنچائی جاتی ہے، قرآن مجید کی کوئی آیت پہنچائی جاتی ہے، اس کا مفہوم یا اس کا ترجمہ یا کوئی نصیحت والی بات، بھلائی والی بات، خیر والی بات، تاکہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، گناہ چھوڑ دیں، حق اور باطل کے سمجھنے میں لوگوں کو تمیز آ جائے، تو ایسی کوئی گفتگو اگر ہوتی ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو یہ بڑی اہمیت ہے اس کی، اس قرآن کی آیت سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے مفتی؟ ہاں بالکل، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کو امت تک پہنچانا اور سنتوں کو عام کرنا تاکہ لوگ اس پر عمل کریں، یہ دین میں مطلوب بھی ہے، اس کی بڑی اہمیت بھی ہے اور تاکید بھی آئی ہے کہ جس کو جو چیز معلوم ہو وہ دوسرے تک پہنچا دے تاکہ اس کا فرض ادا ہو جائے۔ ایک چیز اس میں پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی میں سے کوئی چیز چھپاتے ہوتے تو ضرور اس آیت کو چھپاتے تھے، لیکن جب اس آیت کو بھی نہیں چھپایا تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی میں سے مخلوق کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی، سب صاف طور پر آپ نے واضح فرما دیا۔ اور دوسری بات، جس طرح اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے منعم بنایا، انعام کرنے والا۔ انعام کی نسبت اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کی گئی کہ آپ جس شخص سے کہہ رہے تھے، آپ یاد کیجیے اس وقت کو جس وقت آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جن پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے انعام کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انعام کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کرنا جائز ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ بھی منعم ہے، انعام کرنے والا، نعمتیں عطا فرمانے والا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعمتیں عطا کرنے والے ہیں، یہ کہنا شرک نہیں ہے۔ اللہ حقیقی فاعل ہے، حقیقت میں عطا کرنے والا اللہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے، اس کی دین سے عطا کرتے ہیں۔ اللہ کی عطا ذاتی ہے، اللہ خود سے عطا کرتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عطا کرنے سے، اللہ کے سرفراز کرنے سے آپ مخلوق کو عطا کرتے ہیں، سرفراز فرماتے ہیں۔ تو اس سے ہم کو یہ عقیدہ ملتا ہے کہ بعض آیتیں، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا مفہوم جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں وہ الفاظ اور مخلوق کے لیے بھی، تو وہاں پر شرک نہیں ہے بلکہ وہاں حقیقت اور مجاز کا فرق ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، انسان کے بارے میں بھی فرمایا کہ ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، تو کیا اب یہ ذات و صفات میں شرک ٹھہرے گا؟ کہ اللہ بھی سنتا ہے، بندے بھی سنتے ہیں، لیکن دونوں کے سننے میں فرق ہے۔ بندہ سننے کے لیے آلہ سماعت کا محتاج ہے، کان کا محتاج ہے، جبکہ اللہ سنتا ہے لیکن ہمارے سننے کی طرح نہیں، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، جبکہ ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ اور دوسری چیز جو اس آیت میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نباہ مشکل ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ظاہر فرمایا کہ اب یہ رشتہ اگر ختم ہو جائے اور زینب رضی اللہ عنہ کی عدت گزر جائے تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرما لیں گے، لیکن آپ کو مخلوق سے اس بات کا اندیشہ تھا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، تو اس بات کا بھی آپ کو اندیشہ، ڈر لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ اس سے ڈریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے فرما دیا، اور زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح جو فرما اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں کہ فلما قضا زید منہا وطرا زوجنا کہا، یعنی جب زید رضی اللہ عنہ کی حاجت ضرورت پوری ہو گئی ان سے تو ہم نے ان کا نکاح آپ سے کرا دیا تاکہ مومنوں پر کوئی حرج، کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبنہ کی بیوی سے نکاح فرمایا، نکاح ختم ہونے کے بعد، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کو اپنا بیٹا بنا لے،
منہ بولا بیٹا بنا لے پالک ہے اگر کوئی کسی کا، اور اس کی بیوی کے درمیان اور اس کے درمیان نباہ نہ ہو، ایسی صورت میں اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس کو چھوڑ دے، تو پھر ایسی صورت میں لے پالک منہ بولا بیٹا بنانے والا شخص اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور یہ طے شدہ چیز تھی اللہ تعالیٰ کے پاس کہ ایسا ہونے والا تھا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے درمیان نباہ نہیں ہوگا، پھر ان دونوں کا رشتہ ختم ہوگا، پھر زینب رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں گی۔ یہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے کہ سب کا نکاح زمین پر ہوا، دنیا میں ہوا، لیکن آپ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل کی اور اللہ نے اپنی طرف نسبت کی کہ ہم نے آپ کا نکاح زینب رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اور پھر یہ اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی کہ جب لوگ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرزند تھے ان کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ اس میں بھی محدثین مفسرین مصلحتیں اور حکمتیں بیان کرتے ہیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندان بھی اگر بالغ ہو جاتے، بڑے ہونے کے بعد اب ظاہر بات ہے اگر ان کو نبوت سے سرفراز نہ کیا جاتا تو یہود و نصارہ اعتراض کرتے اور کہتے کہ ہمارے انبیاء کے پاس تو ان کی اولاد بھی نبی ہوتی تھی، جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ کے فرزند حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دونوں نبی ہیں، پھر حضرت اسحاق کے فرزند حضرت یعقوب وہ بھی نبی ہیں، حضرت یعقوب کے فرزند حضرت یوسف وہ بھی نبوت اور رسالت سے سرفراز کیے گئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندان کو نبوت نہیں ملی۔ یہ اعتراض ہوتا تھا، اگر نبوت عطا کی جاتی تو پھر ختم نبوت کا مسئلہ ہوتا تھا۔ اس لیے حکمت اور مصلحت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ بچپن ہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد امجاد کا انتقال ہو جائے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ من رجالکم، رجل کہتے ہیں بالغ ہونے کے بعد رجل کا اطلاق ہوتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے معزز رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو ختم نبوت کا بھی عقیدہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں صراحت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور نبوت کی ہر طرح کی قسم کی نفی کر دی گئی، ذلی، بروزی، مجازی جو کہہ کر غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تمام عالم اسلام کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قادیانی کافر ہیں، کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں تسلیم کرتے، جبکہ ختم نبوت کا عقیدہ دین کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ قرآن مجید کی صریح آیت کا انکار ہے، ختم نبوت کا انکار گویا قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار کفر ہے۔ تو اس حدیث شریف سے ختم نبوت کی بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے، یہ عقیدہ بھی واضح ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متبنہ بنایا تھا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو، وہ بچپن ہی سے آپ کے پاس رہنے لگے تھے، یہاں تک کہ بڑے ہو گئے، تو لوگ زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہنے سے منع فرمایا اور ہدایت دی کہ جو جس کا بیٹا ہو اس کی نسبت اس کے باپ کی طرف کر کے بلائی جائے، چاہے وہ کسی کا لے پالک ہی متبنہ ہی کیوں نہ ہو، اور اگر ان کے والد کا نام معلوم نہ ہو، کوئی اجنبی ہے، پتہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور غلام ہیں، لہذا اس طرح کہو کہ یہ فلاں کا بھائی ہے یا فلاں کا مولا ہے، یعنی غلام ہے۔ اور شیعہ کے بھی عقیدے کی تردید ہوتی ہے، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خصوصی علوم عطا فرمائے ہیں جن کا اظہار آپ نے صحابہ کے سامنے نہیں کیا، اور بہت ساری راز کی باتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے بتائی تھی۔ یہ سب صریح بہتان ہیں، جھوٹ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بہت بڑا الزام ہے۔ اگر وحی میں سے کوئی چیز، کوئی آیت چھپاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ضرور اس آیت کو چھپاتے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو
حکم دے رہے تھے کہ اپنی بیوی کو روک کر رکھو، ابھی کوئی قدم نہ اٹھانا، اللہ تعالیٰ کی وحی کا، اس کے حکم کا انتظار کرو۔ پھر بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ یہ جو قرآن کی جو آیت مبارکہ ہے مفتی صاحب جی کہ بلغ عنی ولو آیہ، یہ حدیث شریف ہے۔ اچھا یہ حدیث شریف ہے کہ آپ پھر یہ قرآن کی جو آیت ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، جی کہ آپ جو ہے پہنچائیے، یہ نبوت رسالت کا تقاضا ہے جی کہ آپ دین کی جو بات جو قرآن کی آیتیں آپ پر نازل ہو رہی ہیں جی اس کو لوگوں تک پہنچائیے۔ جی تو اس میں امت کے لیے یہ تعلیم ہے کہ ایک دوسرے کو دین کی، اسلام کی باتیں جو ہدایت پر مبنی ہوں، جی خیر اور بھلائی پر ہوں، ایسی باتیں جس سے لوگوں کی آخرت سنورتی ہو، دنیا سنورتی ہو، یعنی قرآن حدیث کی جو آیتیں ہیں اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تقریباً واجب ہے۔ یہ چیز اس قرآن کی آیت سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ لازم ہے، ضروری ہے جی ہر شخص پر جی کہ وہ جو حدیث حضور کی سنے تو اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ جی یہ یعنی یہ چیز اس سے ایک ثابت ہو رہی ہے۔ دوسری چیز کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگنا اور کوئی چیز طلب کرنا یہ شرک نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ اس کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے کہ اللہ و رسول لوگوں کو انعام عطا کرتے ہیں۔ جی حدیث نمبر 3326۔ دور جاہلیت کی جو رسم تھی وہ بھی اصل ختم کرنا مقصود تھا کہ متبنہ کی بیوی سے نکاح نہیں کرتے تھے۔ دور جاہلیت میں لوگ احتراز کرتے تھے، بچتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں تمہارے، لے پالک ہیں، متبنہ ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں، گود لے لیے ہیں، یہ حقیقت میں تم سے پیدا نہیں ہوئے تو تمہاری اولاد نہیں ہیں۔ حدیث نمبر 3346۔ حدثنا بذلك عبد الله بن وضاح الكوفي وحدثنا عبد الله بن ادريس عن داود بن ابي هند واخبرنا محمد بن ابان حدثنا ابن ابي عدي عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه الآية۔ هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی میں سے کچھ چھپاتے تو ضرور یہ آیت چھپاتے۔ کون سی آیت ہے وہ؟ اور آپ یاد کیجئے جس وقت آپ فرما رہے تھے اس شخص سے جن پر اللہ نے انعام کیا اور جن پر آپ نے انعام کیا۔ یہ ایک تنہا واحد صحابی ہیں جن کا قرآن مجید میں نام آیا ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ صرف ایک ہی صحابی کا نام آیا، بقیہ سب کا تذکرہ آیا ہے، ذکر آیا ہے، ناموں کے ساتھ نہیں آیا، بس صحابہ کا ذکر آیا۔ والسابقون المہاجرون من الانصار۔ حدیث نمبر 3347۔ حدثنا قتیبہ حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن موسیٰ بن عقبۃ عن سالم عن ابن عمر قال ما كنا ندعو زید بن حارثة الا زید بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله۔ هذا حديث حسن صحيح۔ حدثنا الحسن بن قزاعة البصري حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن ابي هند عن عامر الشعبي في قول الله ما كان محمد ابا احد من رجالكم قال ما كان ليعيش له فيكم ولد ذكر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو زید بن محمد ہی کہہ کر پکارتے تھے، حتیٰ کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تم ان کو ان کے والد کے نام کے ساتھ پکارو، یعنی ان کی نسبت ان کے حقیقی والد کی طرف کرو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عامر شعبی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ما کان محمد ابا احد من رجالکم کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد زندہ نہ رہی، حیات نہ رہی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد امجاد کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ اس کی حکمت یہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لہذا اگر آپ کی اولاد باقاعدہ حیات رہے گی اور نبوت نہیں ملے گی تو یہ اعتراض ہوگا، یہود و نصارہ یہ کہیں گے کہ ہمارے انبیاء کی یہ خصوصیتیں ہیں کہ ان کی اولاد بھی
نبوت اور رسالت کے مرتبے سے سرفراز کی گئی، ایک امکان تھا۔ اور اگر بڑے ہوتے اور ان کو نبوت عطا کی جاتی تو پھر ایک مسئلہ یہ تھا کہ ختم نبوت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ ہی کا خاصہ ہے کہ آپ پر نبوت اور رسالت کے سنہرے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، اس پر فرق آتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں آپ کے اولاد امجاد کو وفات عطا فرمائی۔ حدیث نمبر 3348، حدثنا عبد بن حمید حدثنا محمد بن کثیر حدثنا سلیمان بن کثیر بن حسین عن اکرمۃ عن ام عمارۃ الانصاریۃ انہا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ما ارى كل شيء الا للرجال وما ارى النساء يذكرن بشيء فنزلت هذه الآية ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآية هذا حديث حسن غريب وانما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه۔ ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، میں ہر چیز کو مردوں کے لیے ہی دیکھتی ہوں اور عورتوں کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہوتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ان المسلمین والمسلمات، یعنی قرآن مجید میں جہاں بھی ذکر آیا جہاد کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، نیکی کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو، ہر جگہ بس صیغہ مذکر کا ہی ہے، مردوں سے ہی خطاب ہے، کہیں عورتوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یقیناً مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں اور متقی پرہیزگار، اطاعت گزار مرد، اطاعت گزار عورتیں، 10 چیزوں کا ذکر ہے اس آیت میں۔ روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اور والصادقین والصادقات والخاشعین والخاشعات، خوشی و خضوع اختیار کرنے والے مرد اور خوشی و خضوع اختیار کرنے والی عورتیں، اور ہے اس کے بعد والصابرات والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ ایسے ہی روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت، گناہوں سے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، اور مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو احکام نازل ہوئے ہیں، نماز کا حکم ہے، خطاب مردوں سے ہے، لیکن کیونکہ عورتیں مردوں کے تابع ہیں، اسی لیے مرد سے جب خطاب ہوتا ہے تو اس کی مکلف عورت بھی ہوتی ہے۔ نماز کا حکم جب مرد کے لیے ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت بھی چونکہ مرد کے تابع ہے، اسی لیے عورت کو بھی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ جو فرائض مردوں پر ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ سب عورتوں پر بھی فرض ہیں طبعاً، چونکہ عورتیں مردوں کے تابع ہوتی ہیں، اسی لیے صرف مردوں سے خطاب کیا گیا قرآن مجید میں۔ جب ایک خاتون نے اس طرح کہا تو اللہ تعالیٰ نے تطیب خاطر کے لیے، عورتوں کے لیے بھی خوشخبری سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نازل فرمائی، جس میں 10 صفات کا ذکر ہے، مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال فضائل، یہ خوبیاں اور یہ مناقب، یہ مغفرت اور یہ اجر عظیم کے وعدے، یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی پرہیزگار ہیں اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارتے ہیں۔ حدیث نمبر 3349، حدثنا عبد بن حمید حدثنا محمد بن الفضل حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن انس قال لما نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها قال فكانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب یہ آیت حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے حق میں نازل ہوئی، فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها، پس جب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ان سے ضرورت پوری کی تو ہم نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا۔ قال، انہوں نے فرمایا راوی نے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا دیگر ازواج مطہرات پر فخر کرتے ہوئے فرماتی کہ تمہارا نکاح تو تمہارے گھر والوں نے کیا اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کیا۔
قرآن مجید میں خود واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، زوجنا کہا، تزویج کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی کہ ہم نے آپ کا نکاح فرمایا ان سے، یعنی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے۔ یہ ازواج مطہرات میں آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ دیگر ازواج مطہرات کا نکاح تو ان کے سرپرستوں نے، ان کے گھر والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا، جبکہ آپ کا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے کرایا۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے بھی بڑے فضائل اور مناقب ہیں۔ دیگر ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مقابلہ کرنے والوں میں ایک آپ اکیلی آپ کے ہم پلہ تھی، یعنی حسن و جمال میں، خوبصورتی میں، خاندانی حسب نسب کے اعتبار سے صرف حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مقابلہ کر سکتی تھیں۔ یہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیری بہن بھی ہیں رشتے کے لحاظ سے۔ تو بہرحال آپ فخر کرتے ہوئے اپنی اس خصوصیت پر فخر کا اظہار کرتی تھی اور دیگر ازواج مطہرات سے اس طرح فرماتی تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی خوبی عطا فرمائی ہے، کسی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، غرور اور تکبر کیے بغیر تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اس طرح کہا جا سکتا ہے، اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شرعاً کوئی قباحت اور ممانعت نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں تکبر، غرور اور کسی کو نیچا دکھانے کا مقصد نہ ہو، کسی کو حقیر سمجھنا نہ ہو۔ ایسی صورت میں اب ہم پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ہم ان کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن میں انبیاء کا خطیب ہوں گا، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے، یعنی فخریہ طور پر میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی اپنی مزار سے باہر نکلوں گا، سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا اور میری ہی سفارش قبول کی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر بھی مجھے فخر نہیں ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان خوبیوں سے، ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، تحدیث نعمت کے طور پر میں یہ باتیں بیان کرتا ہوں، فخریہ طور پر نہیں۔ مفتی صاحب، یہ جو قرآن مجید کی جو آیت ہے جی کہ اگر آپ دوسروں تک پیغام نہیں پہنچاتے ہیں تو اس سے یعنی رسالت اور نبوت کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا پورا ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن بعض مفسرین محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ آیت میں جو اللہ تعالیٰ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ تمام محدثین و مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی آپ نبی تھے، رسول تھے، اور آپ تمام انبیاء کے سردار تھے۔ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی آپ یہ کمال، اوصاف اور کوالٹیز کے مالک تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمانا، وہ تو خدا ہے، خدا کی شان ہے، خدا اپنے بندوں سے جیسا چاہے خطاب کر سکتا ہے، جیسا چاہے بات کر سکتا ہے، وہ اس کی شان ہے، وہ اس کے بندے ہیں، وہ جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ کا مفہوم، اگر بعض لوگ ہوتے ہیں کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حضور کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، تو اس آیت کو اگر گستاخی کے پہلو میں اگر بعض بدبخت لوگ لے کر یہ کہیں کہ بھئی دیکھو اگر دین کا پیغام حضور صحیح طریقے سے نہیں پہنچاتے تو وہ رسول ہی نہ ہوتے، نبی ہی نہ ہوتے، تو اس قسم کا بھی اس سے مفہوم جو ہے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو تھوڑا سا اس پہ آپ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جیسے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے تمام عمل رائگاں ہو جائیں گے۔ کیا نعوذ باللہ من ذالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا تصور ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بفرض محال اگر ایسا ہو جائے تو جب نبی ہونے کے باوجود جب آپ کے اعمال رائگاں ہو سکتے ہیں تو جو ایک عام درجے کا آدمی ہے، ایک امتی ہے آپ کا، پھر اس کو کس قدر احتیاط کرنا چاہیے اور کس قدر اپنی فکر کرنی چاہیے۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہے یہ سب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے کام انجام دیے، آپ کو ضرورت نہیں تھی ان چیزوں کی، لیکن اس کے باوجود
آپ نے ایسا کیا ہے تو اس کی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ امت کو تعلیم دینا مقصود ہوتا ہے۔ اکثر آیتوں میں خطاب حضور سے ہوتا ہے لیکن مراد امت ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو۔ یا ایھا النبی صیغہ یہ مفرد ہے، اور آگے پھر فرماتا ہے اذا طلقتم النساء، جمع کا صیغہ لایا، تو بتانا مقصد یہ ہے کہ خطاب حضور سے ہے لیکن مراد امت ہے، چونکہ حضور اصل ہیں اور رسول اور نبی ہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ کا مطلب یہی ہے کہ اگر بفرض محال اگر آپ نہیں پہنچائے اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے احکام اور مسائل بندوں تک اگر نہیں پہنچائے تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نے رسالت اور نبوت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو فرمایا اللہ تعالیٰ، قرآن مجید میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ نہیں کی یا اللہ کے احکام پہنچانے میں کوتاہی کی، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر ہی قیامت کے دن تمام انبیاء کی تبلیغ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی لازم اور ضروری ہوگی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک نبی کی قوم کو بلا کر ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے، نوح علیہ السلام نہیں آئے، کیا انہوں نے تبلیغ نہیں کی؟ تو قوم انکار کر دے گی اور کہے گی کہ ہمارے پاس نہ کوئی ڈرانے والے آئے نہ کوئی رسول آئے، ہم کو کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام بھی تبلیغ نہیں کرے بلکہ وہ لوگ جھٹلا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بلائے گا اور پوچھے گا کیا آپ نے میرے احکام بندوں تک نہیں پہنچائے؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے کیوں نہیں اے باری تعالیٰ، میں نے تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جب پوچھے گا قوم سے تو قوم انکار کر دے گی۔ اور شریعت کا قاعدہ ہے ایک بات ہے جس کو سامنے والا نہیں مان رہا ہے، تسلیم نہیں کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، تو دعویٰ کرنے والے کو دلیل پیش کرنا ہے۔ نبی دعویٰ کر رہے ہیں تبلیغ رسالت کا اور قوم انکار کر رہی ہے، تو اب نبی کے لیے کیا لازم ہے؟ گواہ پیش کرنا، دلیل پیش کرنا ضروری ہے کہ انہوں نے تبلیغ کر دی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ میری گواہی دینے والی امت محمدیہ ہے، امت محمدیہ گواہ ہے کہ میں نے تبلیغ کر دی۔ امت محمدیہ کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا تو امت محمدیہ عرض کرے گی ہاں یقیناً نوح علیہ السلام نے اپنا فرض ادا کر دیا، انہوں نے تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا گواہی دینے کے لیے دیکھنا ضروری ہے، کیا تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ تو امت کہے گی کہ نہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنے کہ انبیاء نے، ہر ایک نبی نے اپنا فرض منصبی ادا کر دیا، انہوں نے تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ بھی ان کے حق میں گواہی دیں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان انبیاء کی قوموں کو جہنم رسید کر دے گا، اور انبیاء کے لیے حجت تمام ہو جائے گی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے یہ سب کیوں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، انہوں نے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، جو چیز ہو چکی ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو ہونے والی ہے اس کو بھی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا؟ اتمام حجت کے لیے، بتا دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بلا سبب بلا وجہ عذاب نہیں دیتا، اور جب تک اس کو آگاہ نہیں کیا جاتا، ڈرایا نہیں جاتا دوزخ کی آگ سے، اور اللہ کے احکام اس کو جب تک نہیں بتائے جاتے کسی بندے کو، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ تو اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دینے والے ہیں تمام انبیاء کے حق میں، تو پھر آپ کیوں کر رسالت کے فریضے سے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ آپ نے ایک ایک حکم کی تبلیغ کر دی۔ آیتوں کا اگر اس طرح مفہوم لیا جائے تو بہت ساری خرابیاں پیدا ہو سکتی ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ انبیاء کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی کفر ہے، حتیٰ کہ شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ نظامیہ نے اپنی ایک تصنیف میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقہ، محتاجی یہ اضطراری تھی، مجبور تھے آپ فقر و فاقے کی زندگی گزارنے پر، اگر اس طرح بھی کہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، دین اسلام سے
خارج ہو جاتا ہے، واجب القتل ہے، اللہ اکبر۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقہ، آپ کی محتاجی، یہ اضطراری نہیں تھی، بے چینی کی کیفیت نہیں تھی، مجبوری کی حالت نہیں تھی، بلکہ آپ نے خود سے اس کیفیت کو اختیار فرمایا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مسکینیت اور فقر و فاقہ پسند ہے، بندے اللہ کے محتاج رہیں۔ آپ اللہ کے محتاج تھے، مخلوق میں سے کسی کے محتاج نہیں تھے، اسی لیے آپ نے فقر و فاقے کو اختیار فرمایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پیشکش فرمائی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو مکے کے پہاڑ آپ کے ساتھ سونا بن کر چلیں گے، صرف آپ کی مشیت پر موقوف ہے، آپ اگر چاہیں تو پہاڑ سونا بن کر چلیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، البتہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا کھاؤں تو شکر بجا لاؤں، اور ایک دن بھوکا رہوں تو صبر کروں۔ صبر اور شکر دونوں فضیلتوں کو میں جمع کرنا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی جو آیتیں ہیں ان کی ایسی توجیح کرنا، ایسی تشریح کرنا، کیونکہ قرآن مجید سارا کا سارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب، فضائل اور کمالات کی عکاسی کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کو بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کا مفہوم اور اس کی تشریح وہی ہونی چاہیے جو سلف صالحین صحابہ کرام نے فرمائی تھی۔ کبھی کسی صحابی نے یا کسی مفسر نے کسی آیت کی ایسی تشریح نہیں کی جس کی وجہ سے شان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کمی یا نقص یا خامی معلوم ہو، بلکہ آج تک صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے اہل حق مفسرین، محدثین اور مصنفین گزرے ہیں، انہوں نے سب نے رسالت اور نبوت کے منصب کا مکمل احترام کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، کمالات اور خوبیوں کو بیان کیا، اور ایسی آیتیں جن سے بظاہر کم سمجھ بوجھ رکھنے والا یا جس کی عقل میں فطور ہو، ایسا شخص بھٹک سکتا ہے، لوگوں کو بھٹکا سکتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے، ویسی آیتوں کی بھی انہوں نے بہترین انداز میں تشریح فرمائی، توجیح فرمائی اور ان کا صحیح مفہوم اور معنی بیان کیا۔ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا مفہوم لے رہا ہے، ایسا غلط مفہوم نہیں لینا چاہیے، اگر کوئی لے رہا ہے تو یہ اس کے عقل کے فطور کی دلیل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، کیونکہ وہ مالک اور مولا ہے، خالق ہے، اس کو اس بات کا اختیار ہے، بندوں کو یہ اختیار نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3350 حدثنا عبد بن حمید حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن السدی عن ابی صالح عن امہ ہانی بنت ابی طالب قالت خطبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعتذرت الیہ فاعذرنی ثم انزل اللہ انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک الآیہ قالت فلم اکن احل لہ لأنی لم اہاجر کنت من الطلقاء هذا حدیث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجہ من حدیث سدی۔ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیام نکاح دیا، نکاح کا پیغام بھیجا تو میں نے عذر پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری معذرت قبول فرما لی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے ان ازواج کو حلال قرار دیا جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے، اور وما ملکت یمینک یعنی آپ کی باندیاں بھی آپ کے لیے حلال ہیں، یعنی آپ کا سیدھا ہاتھ جس کا مالک ہے، یعنی آپ کے لیے وہ ازواج بھی ہم نے حلال قرار دیے جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے، اور باندیوں کو بھی ہم نے آپ کے لیے حلال قرار دیا، ان باندیوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے، ان چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر، جو آپ کو مال غنیمت کے طور پر عطا فرمائی، اور آپ کی چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے حلال ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کا شرف حاصل کیا۔ قالت ام ہانی بنت ابی طالب کہتی ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہوں، کیونکہ
میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہیں کی بلکہ میں طلقاء میں سے تھی، یعنی فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں میں سے تھی۔ یہ حدیث حسن ہے، ہم اس کو صرف اسی سند یعنی سدی کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ پھر اس آیت سے مراد کیا ہے؟ کون سی؟ جس پہ ابھی ہم جو ہے مراد یہی ہے بھائی، بفرض محال اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے رسالت کا فریضہ انجام نہیں دیا۔ امت کے لیے تعلیم کیا ہے؟ امت کے لیے تعلیم یہ کہ دین حق کا پیغام پہنچانا ہے۔ پیغام پہنچانے میں بھی ہر ایک کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ نبی کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی احکام بیان کریں، جب بھی جیسا بھی موقع ملے دین اسلام کی بات پہنچائیں۔ عالم ہے تو اس کی الگ ذمہ داری ہے، کوئی عالم نہیں ہے، غیر عالم ہے، لیکن جتنے معلومات اس کو ہے وہ دوسرے تک پہنچا دے۔ باپ ہے بیٹے کی تربیت کرے، مرشد ہے مرید کی تربیت کرے، استاد ہے شاگرد کی تربیت کرے۔ ہر ایک کا ایک دائرہ عمل ہے، وہ اپنے اپنے دائرے میں کام کرے۔ آیتوں کا مفہوم بھی اس طرح غلط لینا یہ خود عقل کی کمی پر دلالت کرتا ہے۔ اب اس حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے عذر کر دیا، معذرت پیش کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذرت قبول فرما لی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ازواج کو حلال قرار دیا جن کے مہر ادا کر دیے گئے، ایسے ہی باندیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ مال فے جو دشمن سے جنگ ہونے کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور جو مال بغیر جنگ کے، بغیر گھوڑے دوڑائے کے حاصل ہوتا ہے اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ مطلب بغیر محنت اور مشقت کے، جنگ کیے بغیر ہی اگر وہ لوگ صلح پر آمادہ ہوں، صلح کر لیں اور مال و متاع دینے پر راضی ہو جائیں، اور اس صورت میں جو مال حاصل ہو اس کو مال فے کہتے ہیں۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالوں کی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، جنہوں نے اب یہ اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ یہ شرط ہونے کی وجہ سے حضرت ام ہانی بنت ابی طالب نے معذرت پیش کر دی، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہیں کی، اس لیے میں آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ حدیث نمبر 3351، حدثنا احمد بن عبدۃ الضبی حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن انس قال لما نزلت هذه الآيات وتخفي في نفسك ما الله مبديه في شأن زینب بنت جحش جاء زید يشكو فهم بطلاقها فاستأمر النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم امسك عليك زوجك واتق الله هذا حدیث حسن صحیح۔ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب آیت مبارکہ و تخفی فی نفسک، اور آپ اپنے دل میں ایک بات چھپاتے تھے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت زید شکایت لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کو طلاق دینے کا ارادہ ظاہر کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو، اپنی زوجہ کو روکو، ابھی طلاق مت دو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3352، حدثنا عبد حدثنا روح عن عبد الحمید بن بہرام عن شہر بن حوشب قال قال ابن عباس نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اصناف النساء الا ما كان من المؤمنات المهاجرات قال لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك واحل الله فتياتكم المؤمنات وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي وحرم كل ذات دين غير الاسلام ثم قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وقال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك إلى قوله خالصة لك من دون المؤمنين وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث عبد الحميد بن بهرام سمعت أحمد بن الحسن يذكر عن أحمد بن حنبل قال لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے والی مومن عورتوں کے سوا دیگر ہر قسم کی عورت سے روک دیا گیا، یعنی جو خاتون ہجرت کی
دین اسلام سے مشرف ہوئیں انہی سے نکاح کرنے کی آپ کو اجازت دی گئی۔ دیگر قسم کی عورتیں یعنی جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر ہوں ان سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یحل لک النساء من بعد، آپ کے لیے اس کے بعد عورتیں حلال نہیں ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ نو نکاح فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یحل لک النساء من بعد ای من بعد التسع، 9 ازواج سے نکاح فرمانے کے بعد اب آپ کے لیے عورتیں حلال نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومن باندیاں حلال کی، اور مومن عورت جو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کر دے، اپنے آپ کو اگر عورت کوئی عطا کر دے، اپنے آپ کو وقف کر دے، تو اس عورت سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرما سکتے ہیں۔ یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے۔ وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا للنبی، اگر کوئی مومن عورت اپنے آپ کو ہبا کر دے، وقف کر دے، بطور تحفہ دے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان اراد النبی ان ینکحھا تو خالصۃ لک من دون المؤمنین، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا، اگر ارادہ ہو تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، آپ کی خصوصیت ہے کہ کوئی عورت اگر اپنے آپ کو ہبا کرنا چاہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کر سکتے ہیں زوجہ کے طور پر۔ 9 ازواج مطہرات کے علاوہ ہاں اگر وہ ہبا کریں گے تو جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے۔ جی آگے ایک حدیث شریف آ رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں روک دیا تھا 9 کے بعد، لیکن پھر بعد میں آپ کو اجازت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، چنانچہ آپ نے اور 2 نکاح فرمائے۔ جملہ 11 ازواج مطہرات ہیں، جن میں سے ایک باندی تھی کنیز، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا، بقیہ سب آزاد تھیں، 10 ازواج مطہرات۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر کوئی عورت اپنے آپ کو پیش کر دے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے نکاح فرمانا چاہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ دیگر مذاہب کی عورتیں آپ کے لیے حرام قرار دی گئیں۔ پھر فرمایا ومن یکفر، اور جو شخص ایمان کا منکر ہو، ایمان پر کفر کرے یعنی ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے تو فقد حبط عملہ، اس کا عمل یقیناً ضائع ہو گیا، رائیگاں چلے گیا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ وقال، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فقال یا ایھا النبی انا احللنا لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے آپ کے لیے ان ازواج کو حلال قرار دیا جن کے مہر آپ نے ادا کیے، اور ان چیزوں کو اور ان باندیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال غنیمت کے طور پر عطا فرمائی۔ الی قولہ، اللہ تعالیٰ کے ارشاد خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو ہبا کر دے، وقف کر دے، اپنے آپ کو پیش کر دے تو آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں، اس سے نکاح کر سکتے ہیں، یہ صرف آپ کے لیے خاص ہے، مومنوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، مومنوں کو اس طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وحرم ما سوى ذلك من اصناف النساء، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی عورتیں حرام قرار دیں، یعنی جو دین اسلام سے ہٹ کر دوسرے دین پر، دوسرے مذہب پر ہوں، ان سے نکاح کرنا آپ کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، سنا فرماتے ہیں شہر بن حوشب سے عبدالحمید بن بحرام کی روایت میں کچھ خرابی نہیں ہے، حرج نہیں ہے، یعنی روایت قابل اعتبار ہے۔ اور اس میں مطلب وہ مومن و مسلمان، اور اس قرآن کی وجہ سے کیا یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے مفتی صاحب کہ جو نکاح ہونے کے بعد اگر اپنی بیویوں کو مہر جی یا نکاح کے وقت یا نکاح ہونے کے بعد جی اگر پیسے ہیں تو نکاح کے وقت ہی جو ہے وہ مہر پورا اپنی بیوی کو دے دیں، اور اگر پیسے اویلیبل نہیں ہیں جی تو بعد میں دے دیں، جی یعنی اگر وہ مہر نہ دینے کی نیت سے نکاح کرتا ہو تو وہ نکاح ہی نہ ہوگا، بلکہ وہ جو ہے زنا میں شامل کیا جائے گا اگر وہ مہر نہ دے تو۔ مہر کا جو مسئلہ ہے، مہر میں 2 صورتیں ہیں، مہر معجل ایک ہے فوراً دیا جانے والا نیٹ کیش، اور ایک ہے مہر معجل بعد میں دیا جانے والا۔ تو مہر یہ شرط نہیں ہے نکاح کے لیے، اگر کوئی مہر کی نفی کر کے بھی شادی کرے تو اس کی شادی ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گا، البتہ اس کو مہر مثل دینا لازم ہوگا۔ یعنی کوئی انکار کر دے کہ میں مہر ہی نہیں دوں گا، صرف نکاح کروں گا، یہ بھی کہے
تب بھی مہر لازم ہو جاتا ہے، ہر صورت میں مہر لازم ہے۔ نکاح کے لیے بنیادی شرط نہیں ہے، جیسے نکاح کے لیے عورت کا محرمات میں سے نہیں ہونا ہے، یعنی عورت اس کے لیے کسی اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے حرام نہ ہو، محللات میں سے ہو عورت، ایسی ہو جس سے وہ نکاح کر سکتا ہو، یعنی اس کی حقیقی بہن نہ ہو، اس کی پھوپھی نہ ہو، اس کی خالہ نہ ہو، ایسا یہ جو رشتے حرام ہیں 14 رشتے ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے، 7 نسبی ہیں اور 7 سببی ہیں، یعنی رشتہ داری کی وجہ سے، اور بعض سسرالی رشتہ داری میں بھی 7 نکاح حرام ہے، 7 عورتیں، 7 قسم کی عورتیں۔ تو اب اگر کوئی مہر کی نفی کر دے، یہ کہہ کر نکاح کرے کہ کوئی مہر نہیں دے گا، تب بھی اس کا نکاح ہو جائے گا، البتہ اس کو مہر مثل دینا لازم ہوگا، مقرر نہیں کرنے کی صورت میں۔ 10,000 20,000 50,000 نہیں بولا، نفی کر کے نکاح کرا تو اس کو ایسی صورت میں مہر مثل، یعنی اس عورت کے ددیالی لوگوں کا جو مہر ہے، ددیالی عورتوں کا جیسے پھوپھی ہیں، ان کا جو مہر ہے اس کے حساب سے اس کو مہر دیا جائے گا، جس کو مہر مثل کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں۔ اگر وہ بھی نہیں دیتا ہے تو وہ گنہگار ہوں گا، لیکن ایسا حرمت میں حرام شمار نہیں ہوں گا۔ یہ مہر کیا ہے؟ یہ عورت کو جو دینا ہے، اگر کوئی دینے کا انکار کر دے یا نہ دے تو گنہگار ہوں گا، کیونکہ مہر ایک قرض ہے آدمی پر، شوہر پر ایک قرض ہے، اسی لیے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور وہ مہر باقی رکھتا ہے، یعنی بیوی کا مہر اگر باقی تھا تو تجہیز و تکفین کے بعد دوسرے نمبر پر قرضہ ادا کیا جائے گا۔ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور وہ مال و دولت چھوڑ کر مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کریں گے، اس کی تدفین کے بعد اگر وہ کسی کا قرض باقی تھا تو اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے، من جملہ ان میں کہ اگر بیوی کا مہر دینا باقی تھا تو بیوی کا مہر بھی قرض ہے، وہ بھی اس کے طریقے میں سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ یہ اصل نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس سے۔ حدیث نمبر 3353، حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن عمرو عن عطاء قال قالت عائشة ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى احل له النساء، هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے آپ کے لیے عورتیں حلال کر دی گئیں، ابتدا میں آپ کو روک دیا گیا تھا لیکن بعد میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ یہود و نصارہ جو تعدد ازدواج کا مسئلہ اٹھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح فرمائے جبکہ امت کے لیے صرف 4 نکاح کی اجازت ہے، مختلف قسم کے اعتراضات مغربی تہذیب والے کرتے ہیں۔ عیسائی اور یہود و نصارہ جو اسلام کے سخت ترین دشمن ہیں، کٹر دشمن ہیں، وہ نت نئے اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ من جملہ ان اعتراضات میں کہ ایک اعتراض ان کا یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے کیوں اتنے نکاح فرمائے، 11 نکاح آپ نے فرمائے، تو اس کی بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وہ لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں، پہلا جواب تو ان کا یہی دیا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی کئی نکاح فرمائے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی کئی نکاح فرمائے۔ جب وہ چیز ان کے لیے عیب نہیں ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں کر عیب ہو سکتی ہے؟ یہود و نصارہ کا مزاج تھا کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ اس کو غلطی نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب کسی انسان کے دل میں بغض حسد آ جاتا ہے تو وہ کسی بھی شخص کے کمال کو بھی نقص ہی سمجھتا ہے، ان کو عیب سمجھتا ہے۔ اصل ان کو سب سے بڑا حسد اور غصہ یہ تھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ ہیں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء نہیں آئے لیکن صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ سب پر بھاری ہو گئے۔ اسی وجہ سے یہود و نصارہ کو غصہ آتا تھا اور وہ یہی کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتے تو ہم ضرور ایمان لاتے، اور کبھی یہ کہتے تھے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انبیاء صرف انہی کی اولاد میں سے ہوں گے اور انہوں ان کی اولاد میں سے نہیں ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اسی لیے ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ بغض و عناد اور حسد کی آگ میں جل کر وہ لوگ اس طرح کہا کرتے تھے۔
ان کے اعتراضات کے جوابات، ان کے اس اعتراض کے مختلف جوابات میں سے ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ سابقہ انبیاء نے بھی کئی نکاح فرمائے. خود بنی اسرائیل کے انبیاء میں حضرت داؤد ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، دونوں نے بھی کئی نکاح فرمائے. جب وہ چیز ان کے لیے عیب نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں کر عیب بن گئی. اور ایک جواب یہ دیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے ہیں اس میں ایک مقصد عورتوں کی تعلیم کا بھی تھا کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں حیا اور شرم مانع ہوتی ہے کھول کر بیان کرنے سے مسئلہ. اس لیے اگر عورتیں ہوں تو عورتوں کو آسانی سے سمجھا سکتی ہیں. عورتوں کے لیے عورتیں اگر مسائل بیان کریں تو زیادہ جھجک اور حیا محسوس نہیں ہوتی، لیکن مردوں کے لیے کام مشکل ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر عورتوں کی تعلیم اور ان کی تربیت بھی تھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے نکاح فرمائے تاکہ ازواج مطہرات کے ذریعے دینی تعلیم کی نشر و اشاعت ہو. اور ایک مقصد یہ تھا کہ خاندانی حمیت، قبائلی اختلافات، لڑائی جھگڑے عرب میں بہت ہوا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی مصلحت کی بنیاد پر بھی ایک سے زائد نکاح فرمائے، جیسا کہ خود غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ یا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کسی ایک سے جب نکاح فرمائے تو وہ باندی بن کر آئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. ان کے خاندان کے تمام لوگوں کو صحابہ کرام نے غلام اور باندی بن کر آئے تھے تو صحابہ کے قبضے میں آ گئے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا اور یہ جو غلام اور باندی ہیں ان کے یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بن گئے ہیں، تو صحابہ نے خوش دلی سے سب کو آزاد کر دیا. اس طرح کی حکمتیں اور مصلحتیں تھیں اور تمام لوگ ایمان لا لیے. ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا سے بھی حضور نے نکاح فرمایا، کیونکہ ابو سفیان ابتدا میں اسلام کے دشمن تھے اور انہوں نے دشمنان اسلام کی قیادت کی تھی جنگوں میں، لیکن فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے. بہرحال عرب قبائل کے درمیان جو جوش اور غضب، غصہ اور خاندانی حمیت تھی جس کی وجہ سے سالہ سال تک لڑائی جھگڑے، بلکہ ایک جنگ تو تقریباً 120 سال تک جاری رہی عرب کے درمیان. باپ دادا کا بدلہ لینے کے لیے بیٹے میدان میں اترتے تھے، خاندان کا بدلہ لینے کے لیے ایک پورا خاندان ایک شخص کا، بلکہ ایک اونٹ کو قتل کر دیتے، ایک جانور کو بھی قتل کرتے تو جانور کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہ انسانوں کا خون بہا دیتے تھے. تو ایسے ماحول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کو عام کرنے کے لیے، ان لوگوں کے دلوں سے نفرت مٹانے کے لیے، رشتہ داری ہونے کے بعد نفرت ختم ہو جاتی ہے دلوں سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت عملی کو بھی اختیار فرمایا. اور ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 11 نکاح فرمائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 16,000 عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت اور قدرت عطا فرمائی تھی. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں جب مسلمانوں کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو ایک مرد کو 40 مردوں کے برابر قوت عطا کی جائے گی، قوت جماع، قوت باہ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے 40 جنتیوں کی قوت عطا کی گئی، 40 مردوں کے برابر، وہ بھی جنتی. تو اس کو اگر ضرب دیا جائے، اس کا حساب کیا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 16,000 عورتوں سے نکاح کی قدرت عطا فرمائی تھی، ان کے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16,000 عورتوں سے نکاح پر قدرت رکھنے کے باوجود صرف 11 نکاح فرمائے، 16 بھی نہیں، وہ تعداد 16 تک بھی نہیں پہنچی، صرف 11 نکاح فرمائے. پھر 11 نکاح فرمانے میں بھی حکمت اور مصلحت یہی تھی کہ عورتوں کے درمیان دینی تعلیم کی نشر و اشاعت ہو، اسلام کے احکام پہنچیں، اور جس طرح مرد حضرات کے لیے تعلیم اور تربیت کا اہتمام ہوا تھا ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی تعلیم اور تربیت کا اہتمام ہو. اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ خاندانی قبائل، خاندانی حمیت اور خاندانوں کے درمیان جو اختلافات، لڑائی جھگڑے اور بغض و عناد کی جو آگ بھڑک رہی تھی اس آگ کو بھی بجھایا جائے، رشتہ داریوں کے ذریعے اس آگ کو بھی بجھایا جائے، ختم کیا جائے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں 9 سے زائد نکاح کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا. پھر آپ کے وصال اقدس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے
جتنی چاہیں آپ عورتیں اتنی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نکاح فرمائے۔ پھر جملہ ازواج مطہرات کی تعداد 11 ہے، جس پر جمہور کا اتفاق ہے۔ حدیث نمبر 3354، حدثنا عمر بن اسماعیل بن مجالد بن سعید حدثنا ابی عن بیان انس بن مالک قال بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ من نسائه فارسلنی فدعوت قوما الى الطعام فلما اكلوا وخرجوا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منطلقا قبل بیت عائشة فرأى رجلين جالسين فانصرف راجعا فقام رجلان فخرجا فانزل الله يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه وفي الحديث قصة هذا حديث غريب من حسن غریب من حدیث بیان وروى ثابت ان انس هذا الحديث بطوله۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زوجہ مطہرہ کے ساتھ شادی کی، پھر مجھے لوگوں کو دعوت ولیمہ دینے کے لیے بھیجا۔ جب لوگ کھانا کھا کر چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ کی طرف جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو آپ نے وہاں 2 آدمیوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو واپس تشریف لے گئے۔ بعد ازاں وہ دونوں آدمی اٹھ کر چلے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو تم نبی کے گھر میں داخل مت ہو مگر یہ کہ تم کو اجازت دی جائے، کھانے کی دعوت دی جائے، تب بھی تم اس کا انتظار کرتے ہوئے نہ جاؤ، جا کر انتظار کرتے ہوئے نہ بیٹھو۔ جی تو اس حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ 2 شخص بیٹھے ہوئے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے پاس، یہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے، ابھی پردہ کرنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نکاح فرمائے، ولیمے کا اہتمام کیے، اس کے لیے ایک صحابی کو بھیجے، وہ لوگوں کو بلا کر لائے، اور حجرہ مبارک چھوٹا تھا، تھوڑے تھوڑے لوگ اندر داخل ہوتے تھے، کھانا کھاتے تھے، چلے جاتے تھے، لیکن ایک 2 شخص بیٹھے ہوئے تھے۔ آگے بھی ایک ایسا ہی واقعہ آ رہا ہے کہ 10 افراد آ کر کھانا کھا کر چلے جاتے تھے، لیکن بعض لوگ آ کر بیٹھ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹہلنے لگے، ان کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگے، تب بھی وہ لوگ نہیں اٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو، جب تک نہ بلائیں اس وقت تک نہ جانا، اور اگر دعوت دی جائے تو جا کر بیٹھ کر انتظار نہیں کرنا کھانے کے پکنے کا، اور کھانا پکنے کے بعد جانا، پھر کھانا کھاتے ہی چلتے پھرتے نظر آنا۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، سبحان اللہ، آگے کی آیت میں فرماتا ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا چکو تو اپنا اپنا راستہ لے لو، یعنی منتشر ہو جاؤ۔ وہاں پر بیٹھ کر گفتگو کرنا، محفل جمانا، یہ سب چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی ہیں، ہرگز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی وجہ سے تم سے یہ نہیں کہتے کہ چلے جاؤ، اٹھ کر نکل جاؤ، باہر چلے جاؤ، دوسروں کو موقع دو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں ہیں۔ وہ بلند اخلاق کے مالک ہیں، صبر کرتے ہیں، تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، لیکن کسی کو کوئی ایسی بات نہیں کہتے جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو۔ لہٰذا تمہارا بھی کام یہ ہے کہ تم نبی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ تمہارے اعمال سب برباد اور تباہ ہو جائیں گے۔ آگے اس کے بعد والے اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 3355، حدثنا محمد بن المثنى حدثنا اشهل بن حاتم قال ابن عون حدثناه عن عمرو بن سعيد بن انس بن مالك قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاتى باب امرأة عرس بها فإذا عندها قوم فانطلق فقضى حاجته فاحتبس ثم رجع وعندها قوم فانطلق فقضى حاجته فرجع وقد خرجوا قال فدخل وأرخى بيني وبينه سترا قال فذكرته لأبي طلحة قال فقال لئن كان كما تقول لينزلن في هذا شيء قال فنزلت آية الحجاب هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وعمرو بن سعيد يقال له الأصلح۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ مطہرہ کے دروازے کے پاس تشریف لائے جن سے آپ نے نکاح فرمایا تھا۔ دیکھا کہ ان کے پاس کچھ افراد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ واپس چلے گئے اور اپنی ضرورت پوری کی، ایک کام تھا، کام کر کے واپس آئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پھر وہ لوگ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر ٹھہر کر پھر جب تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پھر واپس تشریف لے گئے، اپنا کام کیا اور تشریف لائے، اتنے میں وہ لوگ چلے گئے۔ دوسری مرتبہ جب آئے تو اس وقت وہاں سے وہ لوگ نکل کر چلے گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکا دیا۔ اب تک پردہ نہیں ہوتا تھا، صحابہ بھی
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انجام دیتے تھے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، 10 سال تک انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا تھا، خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے اسی لیے انہیں۔ تو اس وقت جب دوبارہ آپ اپنی ضرورت پوری کر کے تشریف لائے، اس وقت تک وہ لوگ جا چکے تھے۔ دوسری مرتبہ آنے کے بعد آتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ چھوڑ دیا، پردہ ڈال دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی اندر نہیں جا سکے جب حجاب کا حکم نازل ہوا کہ ازواج مطہرات کو بھی اور مومن عورتوں کو بھی پردہ کرنا چاہیے۔ لیکن بعض روایتوں میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے منشے کے مطابق بھی، ہاں وہ بھی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیے تھے کہ آپ پردے کا حکم دیجئے، چونکہ ابھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ اب مجلس میں آنے والوں میں مقدس صحابہ کرام تو ہیں ہی، ان کے ساتھ منافقین بھی حاضر ہوتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے احتیاطاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کا انتظار کیا۔ اور ضمن میں ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ضرورت کو جانے کے لیے رات میں جب باہر نکلتے تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ بھی غالباً نکلی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ عرفنا کی، ہم پہچان لیے تم کو کون ہے، پہچان لیے بولے۔ تو اس کے بعد فوراً وہ واپس ہو گئی ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد۔ پھر اس کے بعد حکم نازل ہوا حجاب کا، پردے کا، کہ ازواج مطہرات کو اور دیگر مومن عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے تاکہ وہ فتنہ پرور لوگوں کے شر سے محفوظ رہیں، ان کو تکلیف نہ دی جا سکے۔ یہ پردہ آزاد عورتوں کی علامت ہے، جو عورتیں شریف ہیں، معزز ہیں، آزاد ہیں، ان کے لیے پردے کا حکم ہے، باندیوں کے لیے پردے کا حکم نہیں ہے۔ آزاد عورتوں کے لیے اس لیے ہے، معزز شریف عورتوں کے لیے، تاکہ ان کو کوئی نہ چھیڑے، پردے میں برقعے میں دیکھ کر ان سے دور رہے۔ اگر کوئی باندیوں میں چھیڑتا ہے تو کسی کی باندی ہے، مثال کے طور پہ میری باندی ہے، ایک مثال، تو اگر کوئی اس کو اگر چھیڑتا ہے تو شریعت میں اس کے لیے اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ شریعت میں برا کام کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ یہ پردے کا اور برقعے کا جو حکم ہے یہ امتیاز کرنے کے لیے ہے، آزاد عورت کے درمیان اور باندی کے درمیان۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بالکل اپنی طبیعت کے مطابق چلے یا آزادی کا جو مفہوم مغربی تہذیب والوں کے پاس ہے اس پر عمل کرے، بلکہ اگر کسی باندی پر نظر بھی پڑ جائے، خواہ وہ باندی ہو یا آزاد، اجنبی عورت پر نگاہ پڑتے ہی فوراً نگاہ کو ہٹا لینے کا حکم ہے۔ نادانستہ طور پر نگاہ پڑ جائے تو یہ ہے، عمدن دیکھنا نہیں ہے، عمدن اور قصدن دیکھنا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر نادانستہ طور پر اچانک نظر پڑ جائے کسی اجنبی عورت پر تو فوراً نظر ہٹا لینے کا حکم ہے۔ پہلی نظر معاف ہے کیونکہ وہ نادانستہ طور پر ہے، غیر اختیاری طور پر نظر پڑ گئی ہے، لیکن پھر دوبارہ دیکھنا اس کو یہ حرام میں آئے گا، یہ گناہ میں شمار کیا جائے گا۔ پہلی نظر معاف ہے، بولتے ہوئے ایک ہی نظر میں خوب دل بھر کے کھو رہے ہیں، وہ بھی تو حرام ہے کیونکہ نظر پڑتے ہی ہٹا لینے کا حکم ہے، فوراً نظر پھیرنے کا حکم ہے۔ ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، گھور کر دیکھنا یہ حرام ہے۔ نظر پڑتے ہی جو حکم ہے شریعت میں وہ فوراً نظر پھیر لینا ہے، نظر ہٹا لینا ہے۔ حدیث نمبر 3356۔ اچھا، یہ اسی حدیث کا بھی تسلسل چل رہا ہے۔ تو اس وقت جب حجاب کا حکم نازل ہوا پردے کا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس فرماتے ہیں، میرے درمیان اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال دیا۔ اب جس طرح ہم پہلے گھر میں جاتے آتے تھے اس طرح اب ہم کو اجازت نہیں رہی۔ اور انہوں نے کہا فذکرتہ لابی طلحہ، اب پس میں نے اس کا ذکر ابو طلحہ سے کیا، تو آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا، راوی نے کہا کہ فقال، حضرت ابو طلحہ نے فرمایا، ضرور بضرور، اگر تم جیسا کہہ رہے ہو، اگر بات ایسی ہی ہے تو اس سلسلے میں ضرور بضرور کوئی حکم نازل ہوگا۔ چنانچہ پھر وہ آیت نازل ہوئی جس میں پردے کا حکم ہے۔ حدیث نمبر 3356۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن الجعد ابي عثمان عن انس بن مالك قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل باهله فصنعت امي سليم حيثا فجعلته في تور فقالت يا انس اذهب بهذا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقل له
بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله قال فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا منا لك قليل فقال ضعه ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت فسمى رجالا قال فدعوت من سمى ومن لقيت قال قلت لأنس عدد كم كانوا قال زهاء 300 قال وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات بالتور قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق 10 وليأكل كل إنسان مما يليه فأكلوا حتى شبعوا قال فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم قال فقال لي يا أنس ارفع قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر من حين رفعت قال وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط فتقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه ثم رجع فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه فابتدروا الباب فخرجوا كلهم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل وأنا جالس في الحجرة فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآيات فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن على الناس يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي إلى آخر الآية قال الجعد قال أنس أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآية وحجبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن صحيح والجعد هو ابن عثمان ويقال هو ابن دينار ويكنى أبا عثمان بصري وهو ثقة عند أهل الحديث روى عنه يونس بن عبيد وشعبة وحماد بن زيد. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اور اپنی زوجہ کے پاس تشریف لے گئے۔ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے حیض تیار کی۔ حیض کہتے ہیں کھجور، گھی اور ستو ملا کر عرب میں کھانا بنایا جاتا تھا جس کو حیض کہا جاتا تھا، کھجور، گھی اور ستو ملا کر۔ تو حیض یعنی کھجور، گھی، ستو ملا کر ایک قسم کا کھانا تیار کیا اور ایک پیالے میں ڈال کر مجھ سے فرمایا اے انس اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ اور عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا ہے اور آپ کو سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری طرف سے حقیر نذرانہ ہے، قبول فرمائیے اس کو، ہماری جانب سے یہ حقیر اور معمولی چیز ہے، اس کو قبول فرمائیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں لے کر حاضر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رکھنے کا حکم دیا۔ بہرحال اپنی والدہ ان کی والدہ جو فرمائی تھی وہ سب ذکر کر دیا، سلام عرض کر دیا اور عرض کر دیا کہ ہماری جانب سے حقیر اور معمولی سا نذرانہ ہے، تحفہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رکھ دو اور فرمایا فلاں فلاں کو بلاؤ، چند آدمیوں کے نام لیے، نیز ان کے علاوہ جو بھی ملے راستے میں تم کو ان سب کو بلا کر لاؤ، دعوت ہے۔ چنانچہ حضرت انس فرماتے ہیں میں ان سب کو بھی جن کے آپ نے نام لیے تھے اور ان کے علاوہ جن جن حضرات سے راستے میں ملاقات ہوئی سب کو بلا کر لایا۔ ابو عثمان کہتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ان کی تعداد کتنی تھی، جن جن کے نام لیے ان کو بھی بلایا۔ اب ان کو بلانے تک راستہ جو طے کرتے رہے اس دوران بھی کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی، سب کو بلا لیے، تو آخر کتنی تعداد میں تھے وہ لوگ؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ان کی کتنی تعداد تھی تو انہوں نے فرمایا تقریباً 300 آدمی ہوں گے۔ 300 آدمی آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس لاؤ وہ پیالہ لاؤ۔ پھر وہ لوگ داخل ہوئے یہاں تک کہ چبوترا اور حجرہ مبارک بھر گیا۔ اصحاب صفہ جو چبوترا تھا مسجد نبوی کا وہ بھی فل ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں بھی بہت سارے لوگ بیٹھ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10-10 کا حلقہ بنا لو، 10-10 آدمی ایک گروپ بنا کے بیٹھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10-10 کا حلقہ بنا لو اور ہر شخص اپنے سامنے سے کھائے، جس کے قریب جو ہے وہ وہیں سے کھائے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ان سب نے خوب سیر ہو کر کھایا، پیٹ بھر کر کھایا۔ ایک جماعت نکلتی دوسری آ جاتی، چونکہ بیک وقت پورے 300 آدمی ایک ساتھ نہیں کھا سکتے تھے، 10-10 آدمیوں کا حلقہ بنا کر آپ نے کھانے کا حکم دیا۔ چنانچہ ایک ایک جماعت آتی 10-10 افراد کی شکل میں، خوب کھانا پیٹ بھر کر کھاتی، شکم سیر ہو کر کھاتی اور نکل جاتی۔ اسی طرح سب کے سب نے کھانا کھا لیا۔
بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں مجھ سے فرمایا انس اب پیالہ اٹھا لو۔ میں نے پیالہ اٹھایا تو میں نہیں جانتا کہ جس وقت لایا تھا اس وقت زیادہ تھا یا اٹھاتے وقت زیادہ تھا کھانا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ایک چھوٹے سے برتن میں کھانا آیا تھا جس میں 300 افراد کھانا کھانے کے باوجود پلیٹ میں اس برتن میں اتنا کھانا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں سمجھ ہی نہیں سکا کہ میں جس وقت کھانا لایا تھا اس وقت زیادہ تھا یا اب اٹھا رہا ہوں پلیٹ تو اب زیادہ ہے، یعنی اٹھاتے وقت پہلے سے زیادہ معلوم ہو رہا ہے کھانا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ آپ کے دست مبارک کی برکت ہے کہ آپ کا دست اقدس لگا کھانے کو تو وہ کھانا اس قدر کثیر ہو گیا، زیادہ ہو گیا کہ 300 افراد شکم سیر ہو کر کھانے کے باوجود کھانا پہلے سے زیادہ پلیٹ میں موجود تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب اٹھانے کا حکم ہوا تو میں نے پیالہ اٹھا لیا، تو میں نہیں جانتا کہ جس وقت لایا تھا اس وقت زیادہ تھا کھانا یا اٹھاتے وقت زیادہ تھا۔ ان لوگوں میں کئی گروہ، کئی جماعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ کھانے کے بعد اب گفتگو میں مصروف ہو گئے لوگ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کی زوجہ مطہرہ رضی اللہ عنہا دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھی رہیں، دیوار کی طرف منہ کر کے زوجہ مطہرہ بیٹھی رہیں اور لوگ کھانا کھانے کے بعد گفتگو میں مصروف ہو گئے، باتیں کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔ ان لوگوں کا بیٹھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا، شاق گزرا کہ کھانا کھا لیے ہیں، جس ضرورت سے بلایا گیا تھا وہ ضرورت پوری ہو گئی، کھانا کھانے کے بعد لحاظ کر کے چلے جانا چاہیے۔ لیکن وہ لوگ بیٹھے رہے، گفتگو کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا محسوس کرتے ہوئے آپ نے ان کو نکل جانے کا حکم نہیں دیا، واپس جانے کا حکم نہیں دیا۔ یہ آپ کے عمدہ اخلاق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، دوسری ازواج مطہرات کو سلام کیا، پھر واپس تشریف لائے۔ عام طور پر اگر کوئی مصروف ہیں، کسی کے پاس وقت نہیں ہے اور ہم ان کے پاس جائیں تو ظاہر بات ہے اگر وہ کسی عمل کے ذریعے یا اپنی کسی حرکت کے ذریعے اس طرح کا اظہار کریں کہ اس وقت مہمانوں کو چلے جانا چاہیے، تو مہمانوں کا بھی یہ کام ہے کہ وہ میزبان کے تیور کو پہچان لیں اور ان کی ضرورت کو محسوس کر کے ان کو تکلیف نہ دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ حکمت عملی اختیار کی۔ ہو سکتا ہے کہ میں اٹھ کر باہر جاؤں اور پھر دوبارہ واپس آؤں تو یہ لوگ دیکھ کر محسوس کریں گے کہ اس وقت ان کو نکل جانا چاہیے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور کوئی غرض اور کوئی مقصد آپ کا نہیں تھا۔ دیگر ازواج مطہرات کو سلام کر کے پھر واپس تشریف لا کر دیکھے تو پھر ویسے ہی گفتگو میں وہ لوگ مصروف تھے۔ ازواج مطہرات کو سلام کیا، پھر واپس تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو واپس آتے دیکھا تو سمجھ گئے کہ ان کی موجودگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزر رہی ہے، شاق گزر رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ محسوس کر لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر باہر تشریف لے گئے، ازواج مطہرات کو سلام کیا، پھر واپس تشریف لائے تو واپس تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو تاڑ گئے، محسوس کر لیے کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ پھر وہ جلدی دروازے کی طرف بڑھے اور سب کے سب باہر نکل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پردہ چھوڑ دیا اور اندر داخل ہو گئے۔ میں حجرہ مبارکہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں حجرہ مبارکہ میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو تم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، الا یؤذن لکم، داخل نہ ہو مگر یہ کہ تم کو اجازت دی جائے، بلایا جائے، کھانے کی دعوت دی جائے تو جانا چاہیے، لیکن غیر ناظرین نہ ہو، کھانے کے پکنے کا انتظار وہاں جا کر بیٹھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تم کو بلایا جائے، دعوت دی جائے تو فادخلوا، داخل ہو جاؤ گھر میں، اور جب کھانا کھا چکو تو اپنا اپنا راستہ لے لو، فانتشروا، وہاں سے بکھر جاؤ، منتشر ہو جاؤ، وہاں پر بیٹھ کر تکلیف نہ پہنچاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، گفتگو کرتے ہوئے نہ بیٹھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہاری یہ حرکت وہاں پر بیٹھنا، تکلیف پہنچانا، گفتگو کرنا، یہ سب بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے گھر میں جگہ کم ہے اور پھر لوگ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اور عمدہ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہونے کی وجہ سے آپ ان کے سامنے کھل کر اظہار بھی نہیں فرماتے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو، کہیں وہ ان کا دل ٹوٹ نہ جائے۔
اس مقصد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تکلیف برداشت کرتے ہیں لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرما کر تنبیہ فرما دی کہ نبی کا مقام اعلیٰ اور اونچا ہے، بغیر اجازت کے داخل بھی نہیں ہو سکتے، نبی کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر داخل بھی نہیں ہو سکتے، دعوت بھی دی جائے تو وہاں جا کر کھانے کے پکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، جب بلایا جائے تو حاضر ہونا چاہیے، کھانا کھا کر پھر فوراً واپس ہو جانا چاہیے۔ یہ آیتیں جب آپ پڑھ کر سنائیں، باہر تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں، آپ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں دوسروں کی بنسبت ان آیتوں کے نزول کے زیادہ قریب ہوں، یعنی ان آیتوں کے بارے میں مجھے اچھی طرح معلوم ہے کیونکہ میں خود اس موقع پر وہاں پر موجود تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پردے میں ہو گئیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب۔ صحابہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز طلب کرو، کوئی چیز مانگو تو پردوں کے پیچھے سے مانگو، اب پہلے کی طرح آزادی کے ساتھ آنا جانا بند، اب پردہ ہوگا، ازواج مطہرات پردہ کریں گی، کسی کے سامنے وہ بھی نہیں نکلیں گے، اور کوئی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے جیسے حضرت انس ہے، دیگر صحابہ بھی بغیر اجازت اندر اب داخل نہیں ہو سکتے۔ بہرحال اس حدیث شریف میں بھی امت کے لیے یہ تعلیم ہے کہ کوئی اگر کسی کے پاس مہمان بن کر جائے تو میزبان کو تکلیف نہ پہنچائے، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کھانا کھاتے وقت پوچھتے ہیں فلاں چیز ہے کیا، اچار ہے کیا، گھی ہے کیا، پاپڑ ہے کیا، یہ بھی نہیں پوچھنا چاہیے، کیونکہ اس سے اگر میزبان کے پاس وہ چیز اس وقت موجود نہ ہو